بن عمر نے فرمایا کہ جب انسان خدا کی راہ میں شہید ہوتا ہے تو سب سے پہلا قطرہ جو زمین پر گرتا ہے اس کے سبب اللہ تعالیٰ انسان کے تمام گناہ معاف فرما دیتا ہے۔ لہٰذا آسمان سے ایک چادر آتی ہے جس میں اس پاک نفس کو لے لیا جاتا ہے اور ایک جسم میں اس کی روح کو رکھا جاتا ہے اور ایک چادر میں اس کی روح کو رکھا جاتا ہے، پھر فرشتوں کی ہمراہی میں اسے جنت کی جانب لے جایا جاتا ہے، گویا وہ ہمیشہ ان فرشتوں کی ہمراہی میں ہی رہتا ہے۔ پھر اس روح کو بارگاہ ایزدی میں حاضر کیا جاتا ہے تو یہ ملائکہ سے پہلے ہی سجدہ ریز ہو کر سجدہ کرتا ہے اور بعد میں فرشتے سجدہ کرتے ہیں، تب اس کی مغفرت کر دی جاتی ہے۔ اس کو پاک کر کے حکم دیا جاتا ہے کہ اس کو شہیدوں میں لے جاؤ جو سبزہ زاروں اور ریشم کے کبوں میں پائے جاتے ہیں، جہاں یہ بیل اور مچھلی کو کھاتے ہیں، اس انداز سے کہ مچھلی جنت کی نہروں میں پھر رہی ہوگی کہ شام کو بیل موقع پا کر اس کو ہلاک کر دیتا ہے، تب اہل جنت اس کے گوشت کو کھاتے ہیں اور اس میں جنت کی خوشبو پاتے ہیں۔ پھر شام کے وقت بیل جنت کی چراگاہوں میں چل رہا ہوگا کہ مچھلی اس پر اپنی دم مار کر اسے ہلاک کر ڈالے گی اور اہل جنت اس کے گوشت کو کھائیں گے اور جنت کے ہر میوے کی خوشبو اس میں پائیں گے۔ وہ اپنے مقامات کا مشاہدہ کر کے قیامت کے جلد قائم ہونے کی دعا کریں گے۔ جب اللہ تعالیٰ مومن کو وفات دینے کا ارادہ کرتا ہے تو اس کی طرف 2 فرشتے جنت کے کپڑے لے کر آتے ہیں۔ ان فرشتوں کے پاس جنت کے پھول ہوتے ہیں اور فرشتے کہتے ہیں کہ اے پاک روح، رب کی رحمت اور مہربانی کی طرف آ جاؤ، اس رب کی طرف جو تجھ سے خوش ہے اور تیرے اعمال مقبول ہیں۔ اس پر وہ بہترین مہکتی خوشبو کی مانند نکلتا ہے اور پھر وہ پاک روح جس دروازے سے گزرتی ہے دروازہ کھول دیا جاتا ہے۔ جس فرشتے کے پاس سے اس پاک روح کا گزر ہوتا ہے وہ اس کے لیے دعائیں مغفرت کرتے ہیں اور اس کی شفاعت کرتے ہیں۔ اب وہ پاک روح بارگاہ ایزدی میں حاضر ہوتی ہے اور اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوتی ہے۔ فرشتے اس کے لیے سربسجود ہو کر عرض کرتے ہیں، یا الہی، یہ تیرا بندہ ہے جس کو ہم نے وفات دی، تو ہم سے بہتر جانتا ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اس کو سجدے کا حکم دو، تب وہ پاک روح سجدہ کرتی ہے۔ پھر حضرت میکائیل علیہ السلام کو بلا کر اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اس جان کو بھی مومنوں میں شامل کر دو تاکہ اس کے بارے میں قیامت کے روز میں تم سے سوال کروں۔ پھر اس کی قبر میں وسعت کی جاتی ہے، 70 گز لمبائی، 70 گز چوڑائی